ہمارے علماء شیعہ میں ہم نے آپ کو مثال دی تھی کہ شیخ مفید سے، شیخ صدوق سے، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ سے لے کر معاصرین میں آیت اللہ خوئی، علامہ طباطبائی اور اس کے بعد فاضل لنکرانی جیسی شخصیات، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم میں کسی بھی طرح کی تحریف سے انکار کیا ہے اور دلائل دیے ہیں عدم تحریف قرآن کے اوپر۔ اور چونکہ قرآن کی قراءت مختلف قراءتوں کے طور پر رہی ہے، ایک قراءت نہیں رہی، اس وقت ایک قراءت ہے، یہ ایک الگ منزل ہے، تو اس اعتبار سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں قرآن کریم میں اس انداز سے کچھ لوگوں نے تحریف کی ہے، جبکہ اصل پیغام کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ جو ہمارا اصل جو مطمع نظر ہے وہ یہ قرآن کریم کے جو تعلیمات ہیں، جو قرآن کریم کی آیات ہیں، ان آیتوں کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جو ذکر کی بات آئی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یا جہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بعنوان ذکر نازل کیا ہے، جہاں جہاں پر بھی قرآن کو ذکر کہا گیا ہے، تو وہاں پر بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے جو تحریف کے قائل ہیں، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد کتاب پروردگار نہیں ہے، بلکہ ذکر سے مراد رسول اللہ ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر رسول کو ذکر کے عنوان سے قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ سورہ طلاق کی 10 نمبر کی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم میں تحریف کے سلسلے سے کچھ مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، اور ہم نے بیان کیا کہ قرآن کریم میں قطعاً کسی بھی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، اور اسے بزرگ علماء نے تسلیم کیا ہے۔ ہمارے علماء شیعہ میں ہم نے آپ کو مثال دی تھی کہ شیخ مفید سے، شیخ صدوق سے، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ سے لے کر معاصرین میں آیت اللہ خوئی، علامہ طباطبائی اور اس کے بعد فاضل لنکرانی جیسی شخصیات، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم میں کسی بھی طرح کی تحریف سے انکار کیا ہے اور دلائل دیے ہیں عدم تحریف قرآن کے اوپر۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے تحریف کے آپ کی خدمت میں معنی کو پیش کیا تھا، اس کے بعد تحریف کے اقسام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ تحریف کبھی معنوی تحریف ہوتی ہے، کبھی حرکات میں ہوتی ہے، حروف کے اندر ہوتی ہے، اور کبھی کلمات قرآن میں، اور کہیں پر ہم تحریف کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ قرآن کریم میں کچھ زیادہ ہوا ہے یا کچھ کم ہوا ہے۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ معنوی طور پر تو ظاہر ہے کہ آج کل بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کہیں سنتے ہیں اور اسے بدل کے کسی اور انداز میں ہم کہیں بیان کر دیتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کے سلسلے سے بھی ہے، اور خاص طور پر یہودی ایسا کیا کرتے تھے کہ من الذین ہادوا، قرآن کریم نے پھر اسے پیش بھی کیا تھا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ اپنی جگہ سے کلمات کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، باتوں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اور وہ اپنی مراد اور اپنے مقصود کو پہنچانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے در حقیقت قرآن کی آیات کو، اور یہ آج بھی ہے۔ اور چونکہ قرآن کی قراءت مختلف قراءتوں کے طور پر رہی ہے، ایک قراءت نہیں رہی، اس وقت ایک قراءت ہے، یہ ایک الگ منزل ہے، تو اس اعتبار سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں قرآن کریم میں اس انداز سے کچھ لوگوں نے تحریف کی ہے، جبکہ اصل پیغام کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ جو ہمارا اصل جو مطمع نظر ہے وہ یہ قرآن کریم کے جو تعلیمات ہیں، جو قرآن کریم کی آیات ہیں، ان آیتوں کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کچھ بیان کر رہی ہو، ہم کچھ بیان کر رہے ہیں، تو ہم معنوی تحریف کے مرتکب ہو رہے ہیں، قرآن کے اندر یہ تحریف نہیں ہے، یہ ہم مرتکب ہو رہے ہیں۔ قرآن کی آیت میں کسی اور انداز سے بیان کیا گیا ہے، زیر زبر ہم الگ انداز سے اس کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے جس چیز کو بیان کیا تھا وہ قرآن کی حرکات اور قرآن کے سکنات اور قرآن کریم کے کلمات، یہ سارے مباحث نہیں تھے کہ جن کا تعلق پڑھنے سے ہے، قراءت سے ہے، اور جن کا تعلق انسان کی مراد سے ہے، بلکہ
ہمارا جو مطمع نظر تھا وہ مراد پروردگار، کہ جو قرآن کریم میں پروردگار نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے کیا ان میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے، کہ پروردگار نے جو کچھ بیان کر دیا ہے قرآن کی صورت میں اس میں کسی نے کوئی کمی کر دی ہو یا اس میں کسی نے کوئی زیادتی کر دی ہو، کیا ایسا ہوا ہے؟ تو ہم نے اس کے آپ کی خدمت میں دلائل پیش کیے تھے کہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ ہم نے ایک دلیل پیش کی تھی کہ قرآن کے اندر خود آئے حفظ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آیت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ دوسرے آیت نفی باطل کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تنزیل من حکیم حمید، یہ دوسری آیت تھی۔ پھر ہم نے قرآن کریم کے اعجازی پہلو کو بیان کیا تھا کہ قرآن معجزہ ہے، لہٰذا جو معجزہ ہونے کا تقاضا ہے وہ یہ کہ تحریف سے مبرہ ہو۔ پھر ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن کے اندر چیلنج ہے، قرآن آواز دیتا ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اگر اس میں تمہیں شک ہے فاتوا بصورۃ مثلہ، تو یہ چیلنج وہاں پر ہو سکتا ہے کہ جہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی قرآن کریم میں نہ ہوئی ہو۔ پھر ہم حدیث ثقلین کی طرف آئے تھے کہ حدیث ثقلین سے واضح ہے کہ قرآن کریم کے اندر تحریف نہیں ہوئی ہے، چونکہ پیغمبر چھوڑ کے جا رہے ہیں دو گراں قدر چیزوں کو، اہل بیت اور قرآن، تو ظاہر ہے کہ پھر دونوں کی شانیت بھی ہونا چاہیے، جبکہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے حوض کوثر پر ملیں گی، یعنی اس دنیا میں اگر تم ان سے وابستہ رہو گے ان دونوں گراں قدر چیزوں سے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یہاں تک کہ حتیٰ یرد علی الحوض، حتیٰ یرد علی الحوض، جبکہ یہ دونوں حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے اور مجھ سے ملاقات کریں گے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر نے ایک طرح سے ضمانت لی ہے کہ رہتی دنیا تک نہ تو کوئی اہل بیت اطہار علیہم السلام سے کسی بھی طرح کی کوئی منمانی کرا سکتا ہے، یہ جو سوچے کہ کسی شخصیت کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مثلا قید کر دیا یا کسی کو قتل کی دھمکی دی اور جو دین کا دستور ہے اس کے علاوہ کچھ اور اہل بیت سے کہلوا لے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کربلا اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے سروں کو کاٹا جا سکتا ہے لیکن ہمارے سروں کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے منزلت قرآن کریم کی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی کوئی تحریف نہیں ہو سکتی ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اگر اس میں تحریف ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر یہ جو حجیت ہے قرآن کریم کی، یہ حجیت پھر نہیں رہے گی کہ تم اس سے اگر وابستہ رہو گے تمہاری نجات ہے، پھر یہ دعویٰ اس پر سوچنا پڑے گا۔ تو اس بنیاد کے اوپر قرآن کریم میں ہم نے دلیل دی تھی کہ تحریف نہیں ہو سکتی، یہ دلائل تھے ہمارے۔ اب جو گفتگو ہے اسی تحریف کے سلسلے سے گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ہم آئیں گے جمع قرآن کے سلسلے سے، جو آج کل کا جو ایک ایسا موضوع بھی ہے کہ جس کے سلسلے سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، مباحثے ہو رہے ہیں۔ پہلی منزل جو آج کے درس میں پہلا مرحلہ، حدیث ثقلین کے بعد ایک اور دلیل جو تحریف قرآن کے خلاف ہے کہ قرآن کے اندر تحریف نہیں ہوئی ہے، عدم تحریف قرآن پر دلالت کرتی ہے، وہ قرأت نماز ہے۔ نماز کے اندر یہ حکم ہے کہ سورہ حمد پڑھی جائے اور سورہ حمد کے بعد ایک سورہ پڑھا جائے، یہ حکم ہے، اور ہم سب نماز پڑھتے ہیں۔ حتیٰ کہ نماز آیات کے سلسلے سے ہے کہ کسی بھی سورہ کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، پھر ہر رکوع میں پڑھا جائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کے اندر تحریف ہے تو کسی کو کیا یقین کہ کون سے سورے کے اندر کون سی آیت ایسی ہے اور کتنی آیتیں ہیں کہ جنہیں ہٹا دیا گیا ہو، یہ کتنی آیتیں ایسی ہیں جن میں تحریف ہو، اضافہ کر دیا گیا ہو۔ تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو جب ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں دوسرے سورے کی حیثیت سے، جب ہم سورہ حمد کے بعد پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے دوسرا سورہ پڑھ لیا ہے، یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ اس کے اندر تحریف ہے تو ظاہر ہے کہ یہ یقین اٹھ جائے گا، اور یقین جب اٹھ جائے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے واقعی سورہ حمد کے بعد ایک سورہ پڑھا ہے۔ تو یہ ہمارے ذمہ میں یہ چیز باقی رہنے والی ہے کہ ہم نے یہ، اسی کو اشتغال بالذمہ کہا جاتا ہے، کہ باقی رہے گی کہ ہم نے دوسرا سورہ پڑھا، ہمیں یقینی نہیں ہے کہ دوسرا سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کو ہم نے تلاوت کیا ہے اس کے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کلام خدا نہ ہو، یقینی نہیں ہے کلام خدا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو یہ جو منزل ہے کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھو، اس کو آپ پیش نظر رکھیں۔ اس کے
فرمان کے بعد رسول اللہ نے بھی اسی طریقے سے نماز پڑھی ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے نماز پڑھی ہے۔ اگر کچھ تحریف کا معاملہ ہوتا تو جن سوروں میں تحریف نہیں ہوئی تھی کم سے کم اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بتا دینا چاہیے تھا کہ قرآن کریم کا جب تم سورہ حمد پڑھو تو سورہ حمد کے بعد تمہیں ان سوروں کو پڑھنا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر تحریف نہیں ہوئی، جبکہ ہم نے کہیں پر بھی ایسا نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر قرآن کریم کے کسی بھی سورے کا پڑھا جانا سورہ حمد کے بعد یہ کفایت کرتا ہے۔ یہ علماء اور فقہاء اس بات کی جب اجازت دیتے ہیں کہ آپ سورے کو پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سورے کا کافی ہو جانا، سورہ حمد کے بعد کسی بھی سورے کا پڑھا جانا اور اس کی اجازت کا ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ ایک اور دلیل جو عدم تحریف قرآن کے اوپر ہے وہ تاریخ کی گواہی ہے، کہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قرآن کریم کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر خلفاء کے زمانے تک مختلف انداز سے قرآن کریم کو حافظوں نے حفظ بھی کیا ہے، قاریان قرآن نے پیش بھی کیا ہے۔ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کہا جائے کہ بھائی فلاں نے اس انداز سے پیش کیا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، یہ قرآن تھا ہی نہیں۔ یا مثال کے طور پر کسی خلیفہ کے زمانے میں یہ بات ہو کہ بھائی یہ 2-3 آیتیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم پہلی بار سن رہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے سنی نہیں تھی، یا ان آیتوں کو حذف کر دیا گیا ہے، ہم نے تو ان آیتوں کو اس طرح سے سنا تھا۔ یہ ساری چیزوں کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر تحریف نہیں۔ تاریخ میں کسی بھی مقام پر اگر طول تاریخ میں کہیں پر بھی قرآن کریم کے اندر کوئی بھی تبدیلی پیدا ہوتی تو لوگ اظہار کرتے، لوگ اس بات کا اظہار کرتے اور اس بات کو پیش کرتے کہ یہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے، چونکہ قرآن سے لوگوں کے دل جڑے ہوئے تھے، قرآن لوگوں کی روح کے اندر اترا ہوا تھا، اور آج بھی اسی طریقے سے ہے۔ آج بھی اگر کوئی قرآن کے سلسلے سے اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک دلیل تاریخ خود گواہ ہے کہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ایک اور دلیل جسے علامہ طباطبائی نے پیش کیا ہے وہ تواتر قرآن ہے۔ تواتر کا مطلب دیکھیں حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک طبقے کے اندر کچھ راوی ایسے ہوں کہ جن کے بارے میں ان کی تعداد اتنی ہو کہ نہ کہا جا سکے کہ انہوں نے کسی جھوٹ کے اوپر اجتماع کیا۔ بہت سادے سے مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو تواتر کے معنی ہیں حدیث میں، لیکن علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ تواتر نہیں۔ ہم جب تواتر قرآن کی بات کرتے ہیں تو ہر دور میں، ہر زمانے میں اسی قرآن کو پڑھا جاتا رہا، اسی قرآن کے مطابق عمل ہوتا رہا، اسی قرآن کے مطابق فیصلہ ہوتا رہا۔ یہی قرآن تھا کہ جو لوگوں کے گھروں میں رہا، یہی قرآن تھا کہ جسے ہم نے نماز میں جس کی تلاوت کی۔ تو تواتر قرآن خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی اور کوئی تغیر اس کے اندر نہیں ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور دلیل جو بنتی ہے وہ خود تدوین قرآن کریم کی ہے کہ قرآن کریم جب جمع ہوا ہے تو اس کی جمعآوری کس نے کی ہے۔ قرآن کریم کی جمعآوری کے سلسلے سے جب آپ دیکھیں گے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآء کرام تھے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حافظین تھے، کاتبان وحی تھے جو لکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو منزل ہے کہ قرآن کریم کی جو تدوین ہوئی ہے، اس کے آپ مختلف مراحل کو دیکھتے ہیں کہ مختلف مراحل پیش کیے گئے ہیں۔ ایک منزل تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس کی تدوین کی ہے، اور مختلف دلائل کی بنیاد کے اوپر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ اول کے زمانے میں، خلیفہ دوم کے زمانے میں، حتیٰ خلیفہ سوم کے زمانے میں۔ تو اگر یہ جو تدوین قرآن ہے جو مختلف مراحل میں طے پا رہا ہے، اس کو آپ اگر تسلیم کر لیں اور اس کے اندر دیکھیں ہر قرآن جو تدوین پا رہا ہے وہ پہلے ہی قرآن کی طرح ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، تو خود یہی تدوین قرآن اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اور علامہ طباطبائی نے اس کے علاوہ جو اور دلیل پیش کی ہے وہ رجوع قرآن، کہ ہمیشہ روایات میں
ہم سب کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مشکل ہو، کوئی مسئلہ ہو، کسی گرفتاری میں تم پھنسو تو قرآن کی طرف رجوع کرو، اور یہ رجوع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب ہم رجوع کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، رجوع ہم کس جگہ پہ کرتے ہیں؟ جب کسی جگہ ہم رجوع کرتے ہیں مشکل کے حل کے لیے کرتے ہیں۔ وہ جو خود کتاب مشکل کا شکار ہے، ہم اس کی طرف کیا اپنی مشکل کو پیش کریں گے اور رجوع کریں گے اور اپنے مسائل کا حل کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اگر قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف ہو جائے گی یا اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ احادیث کو قرآن کریم کے اوپر پیش کرنے کے سلسلے سے حدیث ہے کہ اگر تمہیں کسی حدیث کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ یہ معصوم سے ہے کہ نہیں، تو اسے قرآن کے سامنے پیش کرو، اور اگر قرآن کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، دیوار پہ دے مارو، اس لیے کہ وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہو وہ ہماری حدیث نہیں ہے، وہ دیوار پہ دے مارنے کے لائق ہے۔ اور پھر علامہ طباطبائی نے اس حدیث کو بھی پیش کیا ہے کہ اِنَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حق، ہر شے کا حق ہے حقیقہ، عَلَى كُلِّ ثواب نورا، ہر شے کا ایک حق ہے، ان علی کل شیء حق حقیقہ، ہر شے کا ایک حق ہے، حقیقت ہے، علی کل ثواب نورا، اور ہر ایک جو صحیح چیز ہے اس کا ایک نور ہے، فما وافق کتاب اللہ، اور جو بھی چیز اللہ کی کتاب سے موافق ہے فخذوہ، اسے لے لو، وما خالف کتاب اللہ فدعوہ، اور جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہے اسے ترک کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کل شیء حق، ہر شے کا ایک حق ہے اور ہر شے کی ایک حقیقت ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اور ہر جو صحیح بات ہے اس کا نور ہے، فما وافق کتاب اللہ، تو جو بھی چیز اللہ کی کتاب کے موافق ہے اسے لے لو، اور جو چیز بھی فخذوہ، وما خالف کتاب اللہ فدعوہ، جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہے اسے چھوڑ دو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر اگر تحریف ہوئی ہے، اس کے اندر اگر کوئی تبدیلی ہوئی ہے، تو کیوں کر یہ کتاب دلیل بن سکتی ہے، معیار بن سکتی ہے اس بات کا کہ صحیح چیز کو لیا جائے اور جو صحیح چیز نہیں ہے اسے ترک کر دیا جائے؟ معیار اخذ و ترک، کسی چیز کے لے لینے کا، کسی چیز کے ترک کر دینے کا اگر کوئی کتاب ملاک اور معیار بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحریف سے پاک ہے، تحریف سے مبرہ ہے۔ اب یہاں پر ایک منزل ہے اور قابل غور بات ہے، وہ یہ کہ ایک اعتراض کیا گیا ہے کہ آپ نے دلیل دی، کیا دلیل دی؟ کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، آپ نے دلیل دی کہ قرآن کریم تحریف سے مبرہ ہے چونکہ یہ آیے حفظ اس بات کا اعلان کر رہی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک شے دوسری شے کے اوپر موقوف ہے، یعنی آپ جو دلیل دے رہے ہیں وہ قرآن کریم سے دے رہے ہیں، جبکہ ہمارا قرآن کریم ہی کے بارے میں یہ اعتراض ہے اور یہ اشکال ہے اور یہ اعتراض ہے قرآن کریم ہی کے سلسلے کہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ ہر طرح کی تحریف سے مبرہ ہے چونکہ آیے حفظ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ تو ایک شے دوسری شے پر متوقف ہو گئی اور یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر علامہ طباطبائی نے جو گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اسی آیت کے اندر تحریف ہو گئی ہو، یہی آیت ان آیات میں ہو کہ جس کے اندر تحریف ہے۔ تو علامہ طباطبائی نے یہاں پہ کہا ہے کہ یہ صرف احتمال سے کام نہیں چلے گا کہ آپ صرف احتمال دے رہے ہیں، ممکن ہے، آپ کو دلیل دینا پڑے گی کہ آیت وہ ہے کہ جس کے اندر تحریف ہوئی ہے، اس کو دلیل سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اور اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ پر آپ کہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ تحریف ہو گئی اور کہہ کے نکل جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کو پیش کر رہے ہیں وہ قرآن کریم کی یہ وہ آیت ہے کہ جس کے سلسلے سے سب کا اتفاق ہے کہ اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا ہے کہ اس کے اندر کوئی تحریف ہے، اور اگر کوئی کہے تو دلیل لے کے آئے۔ یہ آیت قرآن کی اس بات کا اظہار کر رہی ہے جس طریقے سے قرآن کے اندر شک و شبہے کو نہ ہونے کے سلسلے سے سورہ بقرہ کی آیت اعلان کر رہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، ویسے ہی یہ آیت اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ قرآن ہر طرح کی تحریف سے مبرہ ہے اور پاک ہے۔ اب یہاں پر جو ذکر کی بات آئی ہے
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یا جہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بعنوان ذکر نازل کیا ہے، جہاں جہاں پر بھی قرآن کو ذکر کہا گیا ہے، تو وہاں پر بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے جو تحریف کے قائل ہیں، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد کتاب پروردگار نہیں ہے، بلکہ ذکر سے مراد رسول اللہ ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر رسول کو ذکر کے عنوان سے قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ سورہ طلاق کی 10 نمبر کی آیت کہتے ہیں کہ یہاں پر رسول ہے، یہاں پر تو قرآن نہیں ہے، اور جہاں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر ذکر کو نازل کیا، یعنی رسول کو نازل کیا ہے۔ اس کا جواب بھی آیت اللہ خوئی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ذکر سے مراد قرآن کریم ہی ہے، اور اس کی دلیل آپ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جہاں پر بھی قرآن کے سلسلے سے بھیجے جانے کو استعمال کیا ہے وہاں تنزیل کا لفظ ہے یا انزال کا لفظ ہے قرآن کریم کے لیے، اور اگر پروردگار اپنے رسول کے لیے کوئی لفظ بھیجنے کے معنی میں اگر استعمال کرتا تو وہ ارسال رسول ہے جو پیغمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں ذکر سے مراد چونکہ لفظ ذکرًا رسولہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو بعنوان ذکر بھیجا گیا ہے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے قد انزل اللہ علیکم ذکرا، جو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر ذکر کو نازل کیا، تو یہ نزول خود بتا رہا ہے کہ یہ کتاب کو پروردگار نازل کر رہا ہے۔ اگر رسول ہوتا تو پروردگار آواز دیتا کہ ارسلنا الیکم، مثلا یہ ارسلنا کا لفظ استعمال کرتا قرآن کریم، لیکن جو لفظ ارسال اور رسول کو استعمال نہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پروردگار نے قرآن کی صفت کے طور پر پیش کیا ہے، رسول اللہ کے سلسلے سے اس بات کو بیان نہیں کیا ہے۔ یہ ایک بات۔ پھر کچھ لوگوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو جہاں پر بھی قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس کو آپ نے دلیل بنایا ہے قرآن کریم کے سلسلے سے کہ اس کے اندر تحریف نہیں ہے، تو یہ در حقیقت یہ ہے کہ کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا ہے، یہ اتنا مستحکم کلام ہے کہ جس کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کا بھی جواب آیت اللہ خوئی نے دیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے قرآن کے اوپر تنقید کی ہے، بہت سارے لوگوں نے قرآن کے اوپر اشکال اور اعتراض کیا ہے، اور آج تک ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، قرآن کی آیتوں میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا ہے، یہ کہنا چاہا ہے۔ اب یہاں پر 2 باتیں اور کہی جاتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے اندر تحریف نہیں ہے تو پھر وہ قرآن کیا ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس ہے، اور پھر وہ قرآن کیا ہے کہ جو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جیسے جمع کیا تھا، اور جو لوگوں نے قبول نہیں کیا، جو سلاطین زمانہ نے قبول نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ اور ہے، اور حقیقت قرآن جو ہمارے سامنے ہے یہ کچھ اور ہے، اور وہ قرآن جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس ہے وہ اور ہے، جو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس تھا وہ کچھ اور۔ یہ ایک شبہہ ہے جس کا جواب بھی آیت اللہ خوئی نے اپنی تفسیر البیان میں دیا ہے، اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک طرح کا شبہہ ہے۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قرآن جمع ضرور کیا تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس بات کو بیان کرے کہ مولا نے جو قرآن جمع کیا تھا، یہ جو قرآن ہے اس قرآن سے الگ ہٹ کر وہ کوئی دوسرا قرآن تھا، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مولائے کائنات کم سے کم اپنی زمان حکومت میں، اپنی حکومت کے دوران میں لوگوں کو متوجہ کرتے، اور آپ کو اتنا اختیار تھا کہ آپ سارے قرآن کو جہاں جہاں پر بھی قرآن موجود تھے جمع کرتے، اور اپنا قرآن جو آپ نے جمع کیا تھا جو واقعی قرآن تھا، اور علی کے لیے ضروری بھی تھا، اس لیے کہ رسول اللہ کہہ کے گئے تھے کہ انی تارک فیکم الثقلین، تو ثقلین جو رسول اللہ بیان کر کے گئے ہیں حدیث ثقلین میں، اس کی صداقت کو باقی رکھنے کے لیے چونکہ مولائے کائنات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تمام محنتوں کو باقی رکھنے کے سلسلے سے اتنی مشقتوں کو برداشت کر رہے ہیں کہ آپ کو 25 سال کا تلخ سکوت برداشت کرنا پڑا ہے، اور آپ نے اتنی محنت کی کہ اس میں آپ نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے،
تو اگر یہ ایسا قرآن ہے جو رائج قرآن کے برخلاف ہے اور لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی ہے، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو حقیقی قرآن تھا اسے پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ دوسری بات یہاں پر جو اور اہم ہے وہ یہ کہ مولا کائنات کے سلسلے سے جو روایات ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ مولا کائنات نے جو قرآن جمع کیا تھا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے اندر شان نزول تھا، اس کے اندر متشابہ آیات کون سی ہیں، محکم کون سی ہیں، اس کے اندر کہاں کہاں پر کون سی آیت نازل ہوئی ہے، تمام تر ضروری جو نکات ایک آیت کے سلسلے سے ہو سکتے تھے بعض تفسیری نکات کے ساتھ مولا کائنات نے اسے جمع کیا تھا۔ یہ حقیقت ہے، لیکن تھا اصل وہی قرآن کہ جو آج رائج ہے، اس کے علاوہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کہیں کہ وہ جو قرآن اصلی ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس ہے اور یہ جو قرآن ہے یہ تحریف شدہ قرآن ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، ھدی للمتقین یہ قرآن ہے، ھذا بیان للناس یہ قرآن ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن آیا ہے، لوگوں کی شفا کے لیے یہ قرآن آیا ہے، یہی قرآن ہے جو راہ زندگی کو بتانے والا ہے۔ اب اگر یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ کچھ اور ہے اور اس کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم بھٹکتے رہیں گے، سرگرداں رہیں گے، اور حقیقت میں قرآن جو ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس ہے۔ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی کہ پھر وہ جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس ہے اس سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ یہاں پر بھی علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جس چیز سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں جن احادیث سے، وہ نتیجہ ہم غلط نکالتے ہیں کہ امام جب آئیں گے تو اتنے لوگ خرافات کا شکار ہو چکے ہوں گے، اتنی جہالتوں کا شکار ہو چکے ہوں گے کہ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ نئی کتاب لے کے آئے ہیں، یہ نئی تعلیمات ہیں، یہ نیا دین ہے۔ تو کیا وہ نیا دین لے کے آ رہے ہیں؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے دین کو اختیار کیا ہوا تھا جو ان کے ذہن میں پرورش پا رہا تھا، اوہام و خرافات کو دین سمجھ لیا تھا۔ جب حقیقی وارث دین آیا تو اس نے حقیقی دین کو پیش کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جب آئیں گے تو کسی اور کتاب کو پیش کریں گے، نہیں، اسی کتاب کو پیش کریں گے جو قرآن کریم ہے، جو ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن جو مفہوم ہم نکالتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کہ جس طرح سے ہم قرآن کی آیتوں کو بھی لے کے چلتے ہیں اور اپنا بھی ایک شارٹ کٹ میں جس طرح سے ہم جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں، بہرحال اس کے برخلاف امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف حقیقت قرآن کو ہمارے سامنے پیش کریں گے، واقعیت قرآن کو ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں کہ جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اب ایک جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کو کس دور میں جمع کیا گیا۔ ہم اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ مطالب کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کیا خلفاء کے زمانے میں جمع ہوا یا قرآن کریم کو رسول اللہ کے زمانے میں ہی جمع کیا جا چکا تھا۔ پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کو جمع کیا جا چکا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلیفہ اول کے زمانے میں جمع ہوا، اور تیسری بات یہ ہے کہ خلیفہ دوم کے، پھر یہ خلیفہ سوم کے، حتیٰ یہ کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قرآن کو جمع کیا۔ اور رائج بات یہ ہے کہ جسے عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ خلیفہ سوم نے قرآن کریم کو جمع کیا تھا۔ یہاں پر جو آیت اللہ خوئی نے جو ایک گفتگو کی ہے وہ قابل غور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا، اور قرآن کو جس طرح سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا ہے، قرآن کا جس طرح سے تعارف کرایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور ایک کہہ رہے ہیں کتاب، تو کون سی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا وہ کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جو مثال کے طور پر کھالوں پہ لکھی ہوئی ہے، بعض حفاظ کے سینے میں ہے، بعض جگہوں پہ پتھروں پہ لکھی ہوئی ہے، بعض جگہوں پر مثلا کاغذوں پہ لکھی ہوئی ہے، ہرن کی کھال کے اوپر لکھی ہوئی ہے؟ یہ کہاں پر ہے یہ قرآن؟ درختوں کی چھال کے اوپر لکھی ہوئی ہے، پتوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے؟ کیا پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں؟ اہل بیت کے بارے میں تو پتہ ہے کہ کون اہل بیت ہیں، پیغمبر اہل بیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو قرآن کہاں پر ہے وہ جسے پیغمبر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے اگر یہ بیان کیا ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، تو جس طرح سے یہ قرآن و اہل بیت کو ساتھ ساتھ بیان کرنا عدم تحریف قرآن کے اوپر دلیل ہے، اسی طریقے سے قرآن کے رسول اللہ کے دور میں جمع آوری پر بھی یہی حدیث ثقلین دلیل بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ میں قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور پھر یہ وہ کتاب ہو کہ جس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو، کچھ اس کا حصہ کھالوں کے اوپر لکھا ہوا ہو، کچھ درختوں کی چھالوں کے اوپر لکھا ہوا ہو، کچھ پتوں کے اوپر لکھا ہوا ہو، کچھ پتھروں کے اوپر لکھا ہوا ہو، اور پیغمبر کہیں کہ میں یہ کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کتاب کہاں ہے؟ تو اگر پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی کتاب ہے، اور حضور سرور کائنات کا خاص اہتمام جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے، جو خاص پیغمبر نے اہتمام کیا ہے کہ خاص افراد تھے جو قرآن کو حفظ کرتے تھے، لکھتے تھے، پیغمبر کو دکھاتے تھے، پیغمبر دیکھتے تھے، اور پیغمبر مشاہدہ کرنے کے بعد اس پر سواد بناتے تھے، اس کی صحت کا اعلان کرتے تھے کہ صحیح ہے۔ تو پیغمبر جن جن آیات کو پیغمبر کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، پیغمبر کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق، جو مصلحت پروردگار ہے اس کے مطابق پیغمبر نے تمام چیزوں کو اپنے ہی دور میں جانے سے پہلے جمع کر دیا تھا، اور آغا خوئی خاص طور پر اسی نظریے کے قائل ہیں اور اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ آغا خوئی بلکہ خود اور بھی بزرگان ہیں، آیت اللہ فاضل لنکرانی، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ قرآن کریم کو رسول اللہ اپنے زمانے میں بیان کر چکے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر وہ قرآن کے جس کے سلسلے سے بات ہے کہ خلیفہ سوم کے زمانے میں جمع ہوا، وہ کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں، آیت اللہ خوئی اور دیگر بزرگ شخصیتوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو خلیفہ سوم کے زمانے میں کام ہوا تھا، وہ الگ الگ قراءتیں تھیں قرآن کریم کی۔ قرآن تو ایک ہی تھا جسے پیغمبر نے جمع کر دیا تھا، قرآن پیغمبر کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا۔ پھر یہ کیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ یہ قرآن چونکہ مختلف جگہوں پر مملکت اسلامی کی سرحدیں پھیل چکی تھیں، جغرافیہ بڑا تھا، سرزمینیں بہت زیادہ ادھر سے ادھر جو سرحدیں تھیں بہت زیادہ تھیں، اب اسلامی مملکت کے حدود بہت زیادہ پھیل چکے تھے، تو الگ الگ علاقوں میں رہنے والے لوگ الگ الگ انداز سے قرآن کریم کی قراءت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہوا کہ ان ساری الگ الگ قراءتوں کو یکساں کیا جائے، ایک جگہ پہ کیا جائے، تو خلیفہ سوم نے یہ کام کیا تھا، جس سے لوگوں کے درمیان میں یہ گمان پیدا ہوا کہ انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا تھا، جبکہ قرآن کریم پہلے ہی جمع ہو چکا تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر نے خود کہا کہ میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو ہرگز پیغمبر نہ کہتے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، کتاب اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے سے کتاب موجود تھی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔